السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ مجلس میں شریک ہو جائیں تاکہ جو مختصر وقت ہمارے پاس بچا ہے وہ ضائع نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ ابھی فی الحال وقت ہم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو پہلا منہج یہ بتایا گیا کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا واجب ہے۔ دوسری بات بتائی گئی تھی کہ تمام صحابہ اکرام عادل ہیں۔ عادل ہیں مطلب سب سے پکے سچے دیندار ہیں۔ اور تیسرا منہج یہ بتایا گیا کہ انسان کو، ہر مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے دل کو صحابہ کے تعلق سے محفوظ رکھنا واجب ہے۔ کچھ مثالیں میں نے بیان کی، ایک دو مثالیں ابھی ذکر کر رہے تھے کہ سلف صالحین نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے بارے میں کیسی باتیں کی۔ ٹھیک ہے، ایک قول میں نے بتایا کہ جس آدمی نے صحابہ کو برا بلا کہا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ذکر کیا گیا کہ ایک صحابی کا 1 گھنٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا ایک آدمی کی 5 وقتہ نماز اور اس کی زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جب آدمی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو چاہ جائے کہ ان پر اپنی زبان کو لمبا کرے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں بروں میں سب سے برا کون ہے؟ جو خود نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کو کھولے۔ امام مالک بن مغول، یہ تقریباً قصہ 700 ہجری کا قصہ ہے، تفسیر بغوی کے اندر ایک قصہ منقول ہے۔ عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہود، نصارہ اور رافضی، ان 3 چیزوں میں ایک چیز کامن ہے۔ ایک یہود ہیں، ایک نصارہ ہے، ایک رافضی۔ رافضی مطلب غالی شیعہ۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے ساتھی سب سے بہترین انسان ہمارے نزدیک ہے۔ ٹھیک ہے، نصارہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں۔ اور جب رافضہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے برے کون ہیں؟ تو انہوں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی معافی مانگنے کا حکم دیا، انہوں نے انہیں گالی دی صحابہ کو۔ ٹھیک ہے، زندہ رہنے کے لیے، ایمان کے زندہ رہنے کے لیے صحابہ کی مغفرت کو واجب قرار دیا گیا، انہوں نے ان کے خلاف تلوار کھینچی، ان کے خلاف اپنے زبانوں کو لمبا کیا۔ بلکہ امام بغوی نے ایک قصہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ علی بن حسین بن ابی الفضل کی تاریخ ابن دمشق کے اندر ایک قصہ لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی جامع عمومی میں، امویوں نے ایک بڑی مسجد بنائی تھی دمشق کے اندر، اس کو الجامع العموی کہا جاتا، آج بھی مسجد الحمدللہ موجود ہے۔ تو جامع عموی کے اندر ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تھا، تو وہ آدمی جنازے میں تقریر کرتے کرتے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے والوں کا گناہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر انہوں نے ظلم کیا، حضرت فاطمہ کا حق انہوں نے مارا، ایسا مارا۔ نام نہیں لیا مگر پورے اشارے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھے۔ تو وہاں پر عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ انڈائریکٹلی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو فوراً جو اس وقت کے قاضی تقی الدین السبکی رحمہ اللہ تھی، فوراً اس آدمی کو پکڑنے کا حکم دیا، کیونکہ امام تھے، لوگ جانتے تھے، کہا کہ اس کو پکڑو، جس نے تقریر کی اس کو پکڑو۔ اس کو پکڑا گیا اور سیدھے تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کی مجلس میں لایا گیا، اور لانے کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ کون ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لانے کے بعد اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا۔ تو بھری مجلس میں اس سے توبہ کرائی گئی، اس نے توبہ کی، اور توبہ کرتی فوراً اس کی گردن پیچھے سے مار دی گئی۔
اس سے 3 مرتبہ توبہ کرائی گئی تاکہ تو اللہ کے پاس پکڑا نہ جائے، اور سزا بھی دی گئی، فوراً بھری مجلس میں اس کی گردن کو مار دیا گیا، پھر اس کے جسم کو محل کے باہر لا کر زندہ، یعنی جو جسم تھا اسے جلا دیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ حشر ہے ہر اس انسان کا جس نے حضرت ابو بکر و عمر کی طرف اشارے میں بھی گالی دی۔ کیا کہا ابن کثیر رحمہ اللہ نے؟ کہا یہ حشر ہے ہر اس آدمی کا جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارے میں بھی گالی دی۔ اور گالی دینے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وقتی گالیاں نہیں ہیں، برا بلا کہنا بھی یہ کسی گالی سے کم نہیں ہے۔ امام ابن العز حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا شک انہ یتطرق من سب الصحابہ رضی اللہ عنہم الی سب اہل بیت، کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی صحابہ پر اپنی زبان کو لمبا کرے اور آل بیت کو گالی نہ دے۔ وہ صحابہ کو گالی دینا شروع کرے گا، آل بیت تک پہنچے گا، اور جو آل بیت تک پہنچ گیا، کہتے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ آدمی کبھی اللہ کے نبی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ جس نے صحابہ کو گالی دی وہ آل بیت کو گالی دے گا، اور جس نے ان دونوں کو گالی دی، ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ علیہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ جو صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، جب وہ انہیں گالی دیتا ہے تو کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے بسم اللہ لکھیے، چوتھا منہج صحابہ اکرام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا چوتھا منہج ہے کہ ان کی لڑائیوں میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا، ان کی لڑائیوں میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا۔ اب لڑائیوں سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں، لیکن کھل کر کہوں جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ سب سے زیادہ ہاٹ ٹاپکس ہیں جس پر لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میری بات کو غور سے سنیے، اس کے بعد تھوڑا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ جنگ جمل کی لڑائی ہوئی، جنگ صفین کی لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اہل السنہ والجماعہ کے بعض لوگوں کا نظریہ ہے، ایک دوسرا خوارج کا نظریہ ہے۔ میں دونوں نظریے کو بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ صحیح اصل کیا ہے۔ خوارج نے کہا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ظلماً مارا گیا۔ کس نے مارا؟ سبائیوں نے مارا، سبائیوں نے مارا۔ یہ خواہاں تھے کہ حضرت علی کو بھی قتل کیا جائے، جو بعد میں انہوں نے کیا۔ حضرت معاویہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ یہ کہ ان کا نظریہ۔ تو وہ ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ لوگ، یہ جو تختی پر بیٹھے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، صحابی ہو غیر صحابی، ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ صحیح طور پر انصاف نہیں کرتے، اور انصاف یہ ہے کہ اپنے بڑوں کو مارو، زمین میں فساد مچاؤ، بس بڑوں کو قتل کرو، اس کا کوئی بدیل نہیں، الٹرنیٹیو ان کے پاس نہیں ہے۔ خوارج کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا نظریہ اہل السنہ والجماعہ کے بعض لوگوں کا، اب یہ جو جنگ جمل، جنگ صفین کا قصہ ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہمارے سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلے وہ صحابہ اکرام جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ حق پر تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو صحابہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے یہ سب سے زیادہ حق پر تھے۔ دوسرا، حق کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حق کے قریب حضرت علی تھے، اور حضرت معاویہ یہ مجتہد تھے، اجتہاد کر کے غلطی کرنے والے تھے، غلط اس میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دوسری رائے۔ حضرت سب سے حق والے کون تھے؟ جو الگ تھے، اور حق کے قریب کون تھے؟ حضرت علی تھے، اور حضرت معاویہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تیسری بات ہے زبان کو خاموش رکھنا، ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ یہی اصل منہج اہل السنہ والجماعہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اس میں فیصلہ کرنا ہمارے اوقات کے باہر کا مسئلہ ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو صحیح مسلک یہ ہے، نہ ہم خوارج کے مسلک پر ہیں، نہ ہم فیصلہ کرنے والوں کے مسلک پر ہیں کہ یہ زیادہ حق پر تھے، یہ قریب تھے، یہ مجتہد تھے۔ یہ فیصلہ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ زبان کو خاموش رکھنا، یہ اصل میں منہج اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں اسے مانتے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کے بعض علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے، خاص کر آج کل جو پبلک پلیٹ فارم پر مشہور ہیں، کویت کے علماء، ٹھیک ہے، شرق اوسط کے علماء، جن کا بڑا ڈنکا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان کی طرف اشارہ بھی علماء نے کیا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے بھی غلط ہیں، نہیں فیصلہ کر سکتے آپ،
منہج یہ ہے کہ ان کی لڑائیوں میں، جنگ جمل، جنگ صفین کی لڑائی میں اپنی زبان کو خاموش رکھیے۔ کیسے؟ چلیے اب تھوڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ خوارج کا منہج، اور بعض اہل السنہ والجماعہ کہنے والے لوگوں کا منہج، اور تیسرا اہل السنہ والجماعہ کا منہج۔ تو صحیح منہج یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے، اس میں بولنا، اس پر گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منہج سے خارج ہیں۔ دیکھیے تمام اہل السنہ والجماعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، خاص کر حضرت عثمان کی قتل کے بعد، اس پر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ زبان کھولنا ہے تو کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان کا قتل ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین کی لڑائی ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بات ختم ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بات ختم ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں ایک ایسی مصیبت تھی جو امت کو آ کر لگ گئی، دونوں طرف جو مارے گئے، ہم سب کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کرے، اللہ ان کو بھی معاف کرے۔ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ دونوں طرف ایمان والے تھے۔ اور میں نے ابھی قرآن کی آیت والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ہمارے دل میں کسی قسم کے کسی حسد اور بغض کو نہ رکھنا۔ اب جو مارنے والے تھے، جو مرنے والے تھے، جنگ جمل، جنگ صفین، دونوں میں سب ایمان والے تھے، ہمارا حق ہے ہم کہیں گے اے اللہ سب کو تو معاف فرمانا۔ جب ان کا ذکر آئے گا ان للہ کہیں گے، اور دونوں فریقین کے مقتولین کے لیے ہم ان للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے۔ صحابہ کی فضیلتوں کو باقی رکھیں گے، ان کے احسانات کو یاد رکھیں گے، ان کی اچھائیاں بیان کریں گے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا ہے آیت؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 10، والذین جاءوا من بعدہم، کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، یعنی دوسرے طبقے کے صحابہ، وہ اپنے سے پہلے والوں کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے اور ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور عام ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عام ایمان والوں کے درمیان اور ہمارے دل کے درمیان کسی قسم کا بغض و عداوت کو نہ پیدا کرنا۔ اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ امام قرطبی نے کہا یہی منہج اہل السنہ والجماعہ ہے، اسی پر میں نے تمام کو پایا ہے۔ اب پھر ذکر کرتے، بعض لوگوں نے جو فرق بیان کیا، ایک مجتہد ہے جسے دگنا اجر ہے، ایک حق کے قریب ہے، ایک حق پر موجود ہے، یہ تقسیم بھی یہ بعد کی تقسیم ہے، پہلے کے علماء نے تقسیم نہیں کی، یہ تقسیم بھی کس نے کی ہے؟ بعد کی تقسیم ہے۔ چلو مان لیجئے اگر دو طبقے مان لیجئے، ایک حق والا ایک اجتہاد والا، ایک حق والا اجتہاد والا، حق والے کو دگنا اجر ہے، اجتہاد والے کو ایک حق ہے، برا تو کوئی بھی نہیں ہے، برا تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے جو صحابہ الگ تھے، اگر وہ حق پر تھے، مان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ اقرب الی الحق تھے، مان لیجئے حضرت معاویہ مجتہد تھے، مختی تھے، لیکن تب بھی سب کے سب صحیح تھے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارہ نہیں کیا تھا؟ اور آپ نے کہا تھا یہ میرے بچوں میں سے ایک بچہ ایسا ہے جو مسلمانوں کی دو بڑی لڑائیوں کے درمیان اصلاح کرائے گا۔ آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمین کا ذکر کیا کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں گے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف، کہا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے دو جماعتوں کے درمیان اصلاح کرے گا۔ کیا کیا انہوں نے؟ چھوڑ دیا تھا، اس تولیت کو چھوڑ دیا تھا، کہا حضرت معاویہ کے لیے چھوڑ دیا، کہا مجھے نہیں چاہیے، چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ بہرحال یہی اصل منہج ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ اہل جمل جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قتال کے لیے نکلے تھے، وہ حضرت علی سے قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتے بھی نہیں تھے۔ جو بصرہ میں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، وہ جب ان کی طرف سے لڑنے گئے وہ بھی قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، بس ڈر، جن لوگوں کو ڈر تھا نا کہ وہ پکڑے جائیں گے جماعت کی طرف سے، ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس آگ کو بہلایا۔ اور ایک بنیادی بات بتا دو، بہت سارے لوگ اس میں تاریخ کے حوالے لاتے ہیں، انجینئر علی مرزا ہو یا اس کے ماننے والے ہو، یہ تاریخی کتابوں کے حوالے لاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ تاریخ کب لکھی گئی تھی؟ اکثر تاریخ یہ بنی عباسیہ کے زمانے میں لکھی گئی۔ کب لکھی گئی؟ بنی عباسیہ کا زمانہ، اور بنو عباسیہ کیا تھے؟ یہ بنو امیہ کے دشمن تھے۔ بلکہ آپ تصور کریں ہشام بن عبد الملک، یہ تھا بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا، مگر اس کی زندگی میں بھلائی کا کام کرنے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بڑا اہم رول تھا۔ کتنے قصے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو صحیح کیا۔ ہاں، یہ ٹیکس لگاتا تھا، جو حج پر آتے ٹیکس لگاتا ہشام بن عبد الملک۔ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ ابھی ذکر کروں گا۔ ہشام بن عبد الملک ایک مرتبہ گرج بارش ہو رہی تھی تیز، ہشام بن عبد الملک حج کرنے آیا تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے وزیر تھے، تو وہ ساتھ میں موجود تھے، تو تیز بارش ہو رہی ہے، بجلیاں گڑک رہی ہیں، طواف کرنے والے طواف رک گیا، بارش میں بھی طواف چلتا تھا لیکن اتنی بجلیاں تھے سب طواف روک دیے تھے، اور وہاں
جہاں طواف چل رہا تو وہیں خیمے لگائے گئے، جو ہیں خیمے میں بیٹھ جاؤ اندر، بارش میں باہر مت نکلو۔ تو ہشام بن عبد الملک ڈرا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کیا مسکرا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی بول کر۔ تو ہشام نے ان کو دیکھا، جیسی دعا ختم ہوئی اشارے سے بلایا، کہا آپ آئیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنے خیمے سے ہشام کے خیمے میں گئے۔ ہشام امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اس وقت۔ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، کلیجی منہ کو آ رہا ہے، ایسی حالت ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا یہ تو اللہ کی رحمت کی آواز ہے، جہنم کے دن، جہنم میں جب اللہ کی غیظ و غضب کی آواز سنو گے تو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا امیر المومنین۔ ڈر گیا فوراً، کہا یہ 1,00,000 دینار جو اللہ کے راہ میں ہے اس کو دے دیجئے۔ کہا اس سے بہتر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کہا کیا بہتر ہے؟ کہا کہ 6 مہینے سے تمہارے کام کرنے والوں کی تنخواہ تمہارے لوگوں نے نہیں دی ہے، وہ تنخواہ حق دو، یہ صدقہ دینے زیادہ بہتر ہے۔ کہا فعلت، کہا کہ میں نے دیا۔ ہشام بن عبد الملک جیسا تھا ویسا تھا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے بہت سدھارا تھا۔ یہی جب مینا کے میدان میں پہنچا تو مینا کے میدان میں پہنچنے کے بعد ہشام بن عبد الملک کہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو بلا کر کہتا ہے، اے عمر کیا آپ ان سروں کو گن سکتے ہیں جو یہاں پر عمرے پر آئے، حج پر آئے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ سب میری ماتحتی میں حج کر رہے ہیں، کیا ان کا ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کہا ضرور ملے گا۔ اب ہشام کیا موقع دے رہا ہے، نہیں جان رہا کہ ساتھ میں کون ہے، ساتھ میں جو شخص تھے وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے۔ فوراً کیا ہے، گرم دے کا ہتھوڑا مار دیا، کہا کہ قیامت کے دن یہ جب آئیں گے یہ سب آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، تب بھی آپ ان کے سروں کو گن نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ سب ٹیکس دے کر آئے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی ان کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ان کے سر آپ بھی گن نہیں پائیں گے جب آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو ہشام نے کہا کیا کرنا؟ کہا ٹیکس معاف کرو۔ کہا فعلت، معاف کیا۔ اب کیوں بتا رہا ہوں، یہی ہشام بن عبد الملک یہ دنیا سے چلا گیا تھا، اس کو دفنا گیا تھا۔ جیسے ہی عباسیوں کا زمانہ آیا، سب سے پہلے عباسیوں نے اس کی قبر میں سے اس کو نکالا تھا، قبر میں سے باہر نکالا۔ اس کا آدھا دھڑ سڑ چکا تھا، یہ ہو چکا تھا، اسی حالت میں سے کپڑا لپیٹ کر سولی پر چڑھایا گیا، اس کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی، پھر جسم کو لگایا گیا، کوڑے مارے گئے، آگ میں اس کو جلایا گیا، اس کی باڈی کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ یہ عباسیوں کی دشمنی تھی۔ بہرحال جو بھی یہ سارے تاریخی واقعے ہیں اور جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور عباسیوں کی بڑی دشمنی کس کے ساتھ تھی؟ بنی امیہ کے ساتھ تھی۔ اتنا تو یقین ہے کہ عباسیوں سے بہتر اموی تھے۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ تیسرا طبقہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب سوال ہے کہ عباسی نے امیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ عباسی اگرچہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں امیوں سے زیادہ قریب ہے۔ عباسی مطلب حضرت عباس بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کا خاندان، اموی دور کا خاندان، لیکن پھر بھی ان کا جب زمانہ آیا وہ تقریباً 134 ہجری کے بعد کا تھا، اور ان کے زمانے میں 600 سال کا زمانہ انہوں نے عباسی نے گزارا۔ ان کے زمانے میں شیعہ کا غلبہ ہوا، ترکیوں کا غلبہ ہوا، ان کے زمانے میں قرامطہ کا غلبہ ہوا، اور قرامطہ شیعہ رافضی ایسے تھے، آج جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود وہ ہے ہی نہیں اصل میں۔ حجر اسود کو قرامطہ نے کیا کیا، تقریباً 600 ہجری کا زمانہ ہے، ان قرامطہ نے عباسیوں کے زمانے میں کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ قرامطہ ایک فرقہ ہے، یہ باطنی فرقوں کا ایک فرقہ ہے، یہ آئے کعبہ پر حملہ کیا، کئی حاجیوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، عورتوں کے کپڑے اتارے، یہ سب کعبۃ اللہ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں میں، وہاں سب انہوں نے کیا۔ اور کیا کیا، حجر اسود پر ایسی تلوار ماری کہ حجر اسود ٹوٹ گیا، اس کو اٹھا لے کر بھاگ گئے، عراق بھاگ گئے۔ اور تقریباً 100 سال بعد علماء نے 200 سال کہا ہے کہ 200 سال تک حجر اسود تھا ہی نہیں، لوگ ایسے ہی طواف کرتے تھے۔ بعد میں کچھ چھوٹے ٹکڑے ملے حجر اسود کے، اور اب وہی چھوٹے ٹکڑے وہاں پر موجود ہیں۔ حجر اسود پتھر ہے ہی نہیں، آپ جائیں گے پورا سیمنٹ ہے، اس پر چھوٹے ٹکڑے لگائے گئے، 5-6 ٹکڑے، وہی حجر اسود ہے۔ یہ قرامطہ نے کیا، عباسیوں کے زمانے میں کیا۔ اور ترکی نژاد جو اصل میں کیا تھے، یہ کہیے ایک اعتبار سے بریلوی تھے، اور آج بھی دیکھیے ترکی سب سے زیادہ سعودی عرب کا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سعودی عرب والوں نے ہم سے حکومت کو چھینا ہے۔ مسجد نبوی اگر آپ جائیں تو پوری مسجد نبوی ایک الگ طریقے کی ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے، جو پرانی مسجد ہے، بالکل نقش و نگار والی ہے۔ یہ سب ترکیوں کی بنائی ہوئی ہے، سب ترکیوں نے بنایا تھا، اور معاہدہ کیا تھا اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، گنبد خضرا کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال ترکیوں نے بہت کچھ کیا، قبر پرستی کو ترکیوں نے عام کیا تھا۔ یہ کب ہوا؟ سب عباسیوں کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو عباسی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریب تھے۔ ابھی میں آپ بتاؤں گا آل بیت سے مراد کون ہوگا، وہی ہوگا جو متبع سنت ہوگا۔ اگر آپ کے خاندان کا بھی ہے لیکن اگر وہ متبع سنت نہیں ہے تو اسے آل بیت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
ابھی ذکر کیا جائے گا آل بیت کے مسئلے میں، جب بات آئے گی تو آل بیت جن کی ہم عزت کرتے ہیں وہ نہیں جو قبر پرستی کریں، اگرچہ آپ کے خاندان کے ہوں گے قبر پرستی کریں گے، ان کا آل بیت کی محبت کا ہماری کوئی حقدار نہیں ہو. یہی منہج اہل السنہ والجماعہ ہے. یہ لوگ آل بیت کا نام لیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آل بیت ہیں. ایسے کہ آل بیت ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے کبھی. بہرحال تو جنگ جمل اور جنگ صفین کا مسئلہ ایسے ہی ہے. تاریخ کب لکھی گئی؟ عباسیوں کے زمانے میں تاریخ لکھی گئی. بہرحال بات ادھر ادھر جا رہی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ امویہ کے خلاف جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں یہ ساری عباسیوں کے زمانے لکھی گئی ہیں، اور یہاں پر جھوٹ کو تو سچ بنا کر صفوں میں پروسا گیا. اس لیے تاریخی چیزوں پر جلدی انسان کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے کہ اگر دو ایمان والی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کراؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں لڑائی سے کوئی کافر نہیں ہوتا. اگر ایمان والے ہیں، حق سمجھتے ہیں اور لڑتے ہیں تو کافر نہیں ہوتے ہیں. جیسے بعض لوگ کیا ہے حضرت علی کی حمایت میں، خاص کر شیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو ہم پلہ ان کو کافر کہتے ہیں سیدھے. کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو مارا، آل بیت کو انہوں نے مارا، یہ کافر ہیں. اللہ کہتا ہے اگر دو ایمان والے آپس میں لڑیں تو صرف لڑائی کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بغاوت کرے تو جو بغاوت کرتا ہے اس کے خلاف تم مل کر لڑو. بہرحال ابن العربی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک ہے ابن عربی ایک ہے ابن العربی. ابن العربی یہ اہل السنہ والجماعہ کے اماموں میں سے. ابن عربی ایک خبیث صوفی ہے. ابن عربی ایک خبیث صوفی ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا پھیلاتا ہے. ابن العربی الف لام کے ساتھ، ابن العربی یہ اہل السنہ والجماعہ کے اماموں میں سے ہیں. بہت سے لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابن عربی یہ صوفی اور کیا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے. ابن العربی الف لام کے ساتھ یہ اہم ائمہ اہل السنہ والجماعہ کے اماموں میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگوں نے تحکیم کے مسئلے میں فیصلہ کیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کبھی منظور نہیں تھا. کیا کہتے ہیں کہ تحکیم میں جو فیصلہ ہوا یہ فیصلے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، لہذا جنگ جمل میں جو ہوا یہ غلط تھا، جنگ صفین میں جو ہوا یہ جہالت پر مبنی تھا. کہتے ہیں جس نے ایسا کہا وہ خود جاہل ہے. جس نے ایسا کہا وہ کیا ہے؟ خود و جاہل ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں جو اکٹھا ہوئے تھے لڑنے کا کوئی مقصد تھا نہیں. ہم سب جانتے ہیں لڑنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. جو لوگ مکہ سے آئے تھے ان کے بھی لڑنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. جو ملک شام سے آئے تھے یا مدینہ سے آئے تھے ان کے بھی لڑنے کا کوئی مقصد نہیں تھا. جو لڑائی ہوئی بغیر قصد کے لڑائی ہوئی. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا تھا مصالحت پر. مصالحت کی بات چیت چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کی قاتلوں نے دیکھا کہ فتنہ ٹھنڈا ہونے والا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فوراً محاذ سنبھال لیا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے قسمیں کھائی، کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم نے حضرت عثمان کو نہیں مارا، فلاں نے مارا. بہرحال سچا جھوٹا، جھوٹے کو سچا کیا گیا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی لشکر پر حملہ کیا گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا ہے. اس طرح یہ لڑائیاں مکمل ہوئی. قصہ میں سنانا نہیں چاہتا، بار بار آپ نے جنگ جمل اور جنگ قصین کا قصہ سنا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا، حدیث بڑی معروف ہے اور صحیح بخاری کی 3609 ٹھیک ہے حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتیں، جو بڑی جماعتیں لڑیں گی اور دونوں کیا ایک بڑا میدان ہوگا، بہت زیادہ مارے جائیں گے اور دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا. یعنی دونوں کا دعویٰ، علماء نے کہا دونوں کا دین ایک ہوگا، منہج ایک ہوگا، دین ایک ہوگا، منہج ایک ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اقوال سلف. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو صحابہ میں لڑائی ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں تلک دماء طہر اللہ منہا یدی، کہتے ہیں یہ ایسے پاک خون تھے جس میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا کر رکھا ہے. لڑنے والا اور سامنے والا دونوں یہ پاک خون تھے، اللہ نے میری تلوار کو بچا کر رکھا ہے. اب میری زبان کو تو میں اس میں ڈالنا نہیں چاہتا. کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسی پاک خون تھے دونوں طرف کے، اللہ نے میری تلوار کو بچا لیا، میں اس میں شریک نہیں ہوا، اب زبان ڈال کر میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہوں. حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، عام انسان نہیں تھے. لڑنے والے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. وہ جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے کیا مسئلہ تھا، وہ جانتے تھے. وہ جہاں اکٹھا ہوئے ہم ان کی اتباع کریں گے، جہاں ان میں اختلاف ہوا ہم رک جائیں گے، ہم کچھ نہیں زبان بولیں گے. صحابہ جہاں پر اتفاق کر کے ساتھ میں چلیں گے ہم ان کی اتباع کریں گے، لیکن صحابہ کے دو جماعتوں میں جہاں اختلاف ہوا، خاص کر اس لڑائیوں میں، ہم خاموش ہو جائیں گے، کسی کی ایک رائے کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے.
عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے صرف اچھائیاں بیان کرو، اس لیے کہ اس سے دل زندہ رہتے ہیں۔ جہاں صحابہ کی برائیاں تم نے بیان کرنا شروع کیا، اب یہ ایسی برائی کا نسب ہے جو آگے چل کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ یہ برائی کا ایسا نسب ہے جو آگے چل کر پہنچے گا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ان لڑائی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت معاویہ پر، حضرت عمرو بن عاص پر، حضرت ابو موسیٰ پر، حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، ان سب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ایسے چہرے تھے جن کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان تھے۔ کیا کہتے ہیں یہ جن کا ذکر کیا امام حضرت معاویہ کا، عمرو بن عاص کا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت مغیرہ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں، لہذا ان کی مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا میں۔ یہ عظیم ایک منہج تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی، وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی صحابہ کی بات آئے صرف فضیلتیں بیان کی جائیں، ان کی لڑائیوں میں زبان کو خاموش رکھا جائے، نہ چھوٹا بولے نہ بڑا بولے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی آخری وصیتوں میں سے وصیت تھی، انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ وصیت کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کے صرف فضیلتیں بیان کریں، جہاں لڑائیوں کا ذکر آئے نہ چھوٹا عالم بولے بڑا عالم بولے، خاموش رہو، اپنے زبانوں کو، اپنی زبانوں کو تم خاموش رکھو۔ بہرحال کتنے ایسے ائمہ رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے مسئلے میں نہ انسان حکم لگائے، نہ انسان وہاں پر کیا ہے اپنی زبان کو آگے بڑھائے، ٹھیک ہے، اور انسان کیا کرے، جیسے کہ کہا گیا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ایک ایسی امت تھی جو گزر گئی، ان کی نیکیوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور ان کی اجتہاد کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرنے والا۔ یہ انجینئر علی مرزا جس نے اتنا بڑا بلورہ بنا کر رکھ دیا اور بہت سارے نوجوان نے اسے فالو کیا، پہلے خود اس آیت کو پڑھ کر دفاع کرتا تھا، ایک وقت میں لوگوں نے اس کے جھوٹ کو پکڑا ہے کہ پہلے کہتا تھا وہ تو نیک خون تھے، پاک خون تھے، اللہ ان سے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے، ان کی لڑائی کے بارے میں اللہ تم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں قبر میں 3 سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ سوالات نہیں معلوم ہے، لیکن حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگوں کے بارے میں تفصیل پتہ ہے۔ انسان کو وہی علم حاصل کرنا چاہیے جو علم اسے آخرت میں کام دے۔ ہر علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اہل حدیث علماء یہ سب چھپاتے، کیا کہتے ہیں، بہت سارے علماء پر الزام لگاتے ہیں، علماء یہ ساری باتیں چھپاتے، علماء نہیں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے پیٹ میں بھی چربی ہے نا وہ بھی علماء کی دین ہے۔ جو لوگ یہ سب بول کر باتیں کرتے ہیں ان کے پیٹ میں جو چربی ہے وہ بھی علماء کی دین ہے۔ یہ ساری باتیں علماء کی کتابیں پڑھ کر کہتے ہیں، سب علماء سے سیکھا لیکن بغاوت بھی علماء کے خلاف کی۔ یہی کہتے ہیں جب انسان کے پاس علم نافع نہ آئے تو انسان کھائی ہوئی پلیٹ میں چھید کرتا ہے، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جو انسان کو نفع نہ دے، اور نفع بخش علم، علم نافع کا مطلب کیا ہے، ایسا علم جس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں فائدہ ہو، دنیا میں نقصان نہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا نقصان نہ ہو، یہ علم نافع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اللہم انی اسألک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اقوال اس پر ہیں۔ اس کے علاوہ ابو الحسن العشری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جو حضرت علی، زبیر، حضرت عائشہ کے درمیان ہوا وہ تأویل تھی، اجتہاد تھی۔ حضرت علی امام تھے اور اس کے علاوہ باقی سب مجتہدین میں تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، یعنی گواہی انہوں نے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا پروانہ سنایا ہے، لہذا ان کا اجتہاد بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ان کی اچھائیاں بھی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، اور ان کی جہاں تعویلات ہیں وہاں پر خاموشی ہمارے لیے واجب ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کا قول میں نے ابھی سنایا، کہتے ہیں کہ ان سارے لوگوں پر ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے فضائل کو ذکر کرتے ہیں، ان کی جو غلطیاں ہمیں غلطیاں نظر آتی ہیں اس کے مسئلے میں ہم خاموش رہتے ہیں، کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں۔ امام ابن بطہ ہو یا اس کے علاوہ امام بخاری ہو اور نعیم ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ ہو، امام باقلانی ہو، بلکہ اقوال کی ایک لمبی فہرست ہے جو میں نے اکٹھا کی ہے، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ ہو، امام قرطبی ہو، بہرحال اقوال کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ساری فہرست کا لب لباب کیا ہے کہ اس مسئلے میں خاموش رہنا یہی منہج اہل السنہ والجماعہ ہے۔ جو اس مسئلے میں گھسے گا یا زبان درازی کرے گا یا اس میں اپنی زبان کو آگے بڑھائے گا، وہ آدمی ایسے مسئلے میں گفتگو کرے گا جس مسئلے پر خاموش رہنے کا حکم سلف صالحین دیا کرتے تھے۔ ابن عثیمین، ابن باز رحمہ اللہ کی آخری رائے سن لیں۔ ابن باز رحمہ اللہ، محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اجمع اہل السنت علی السکوت اما شجر بین الصحابہ۔ کون کہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی لڑائیوں میں خاموش رکھنا یہ
اہل السنہ والجماعہ کا منہج ہے، لا یقال فیہم الا الحسنى، ان کے بارے میں صرف اچھا کہا جائے گا۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا رائے یہ ہے کہ یہ فتنہ تھا، معلوم تھا، سب کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ تھا، یہ آزمائش تھی، اور اس فتنے میں نہ پڑنا ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہنا یہ ہمارا منہج ہے۔ وہ مجتہد تھے یا مصیبت تھے، یہ مسئلہ اللہ کے پاس ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سب کو اجر دے گا، غلطی کرنے والے کو بھی ثواب پانے والے کو، اور حدیث شریف اس پر گواہی دیتی ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ یہ آخری زمانہ تھا، حضرت عثمان کا قتل، حضرت علی کا آگے بڑھنا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قتل، حضرت عمر بن خطاب کے قتل کے بعد فتنوں کا آگے آنا، یہ سب کو معلوم تھا۔ اتنا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس پر زبان کھولتا ہے تو وہ آدمی صاحب فتنہ ہے اور فتنے کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ صاحب فتنہ ہے اور فتنے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لہذا کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرنا منہج اہل السنہ والجماعہ۔ چلیے نمبر 5، پانچواں منہج اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کے حوالے سے ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ الدعاء والاستغفار لهم، دعا کرنا اور ان کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ دل کی بیماری کیا ہے جانتے ہیں؟ دل کی بیماری غل، جیسے کہا گیا غل، غل کہتے ہیں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کو، ٹھیک ہے؟ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیماری ہے، اب نیک لوگوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں یہ دوسرا بات، یہ دوسرا ٹاپک ہے، لیکن دل میں اگر یہ بیماری ہے جس کو غل کہا گیا، اس کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم کیا کریں گے؟ ان کے دل سے غل کو نکالیں گے، اسے حسد کینہ کو نکالیں گے۔ اب سوال یہ کب ہوگا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب پل صراط سے نکل جائیں گے نا، پل صراط سے پار ہو جائیں گے، جنت کا فیصلہ ہوگا، تو یہ عرصات الجنہ، جنت کا میدان ہوگا، وہاں پر یہ اللہ معاملہ کرے گا، یعنی جن کا جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، حساب آسان ہو گیا، پل صراط سے بچ گئے، اب کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو لیکن جنت میں جانے سے پہلے جنت کا ایک میدان ہوگا، تو وہاں پر اللہ کیا کرے گا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کی دلوں سے غل کو نکالیں گے۔ اب سوال اٹھایا علماء نے کہ اگر جنت میں انسان چلا جائے، اس کے دل میں حسد ہے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کسی کو دیکھا وہ نعمت ہے، مل جائے گی اسے، جو مانگے گا نعمت ملے گی۔ کسی کی مثال کے طور پر کوئی نعمت پسند آ گئی، اے اللہ مجھے چاہیے، مل جائے گا۔ اگر اس وقت دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، تو نقصان کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسد اور بغض اور غل یہ بذات خود اللہ کا عذاب ہے، غل یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جنت میں کوئی عذاب نہیں۔ قالوا سلاما سلاما، جنت میں صرف نعمتیں نعمتیں، اس لیے اللہ دل سے اس غل کو نکالے گا، کیونکہ حسد اور بغض بذات خود ایک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ عذاب ہے، اگر یہ عذاب ایمان والوں کے تعلق سے ہو جائے تو یہ عذاب کسی ایمان والے کے تعلق سے، یعنی بغض کسی ایمان والے کے تعلق سے آ جائے تو یہ اور زیادہ اس کی خطرناکی بڑھ جائے گی، اور اگر یہ اللہ کے اولیاء کے تعلق سے آ جائے تو، کون اللہ کے اولیاء؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو خطرناک چیز ہے۔ یا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں دو حصے نہیں بنائے، یا تو ایمان ہوگا یا تو کفر ہوگا، یا تو صحابہ کی مغفرت، ان کی دعا استغفار ہوگا، یا ان کے تعلق سے بغض اور سوالات ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ نفاق، نفاق ایک عربی لفظ ہے، یہ اصل میں لفظ نفقہ سے ہے، نفق، عربی میں نفق کسے کہتے ہیں؟ بریچ، یہ ٹرنل کو، ہاں ٹرنل کو، مکہ میں جو سعودی میں رہ جاتے ہیں نفق کہتے ہیں۔ نفق مطلب ایسا بل جس کا منہ ایک ہے، راستے اندر انیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی کے اندر جو نفقہ ہے یہ چوہے کے بل کو بولتے ہیں۔ چوہے کا بل دیکھا آپ نے؟ منہ ایک ہے، راستے اندر بہت سارے ہیں، منہ ایک رہتا ہے، انٹرنس ایک رہتا ہے، لیکن ایگزٹ بہت سارے رہتے ہیں۔ منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ ایک ہے لیکن دل کے اندر راز بہت سارے ہیں۔ اب یہ جو نفاق ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے نفاق عقدی، ایک ہے نفاق عملی۔ عقیدے کا نفاق، اعمال کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق کیا ہے؟ یہ اصل دین کا اس سے تعلق ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ پر ایمان لائے مگر اللہ کی ذات پر اسے شک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مگر آپ کی نبوت پر شک ہے، اسلام کو اسلام مانے مگر اسلام پر شک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدے کا منافق۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ تھے، کیوں ایمان لائے تھے؟ وہ بس مسلمانوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے، مسلمان ان کو مارے نہ،
ان کا خون، ان کی عزت محفوظ ہو جائے. ہاں آپ کے سامنے ہوتے تو کہتے آمنا، جیسے آپ جاتے آپ کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑاتے تھے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول تو آپ کے منہ کے سامنے آپ کا مذاق اڑاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر کے گدھے سے کے پاس گدھے پر بیٹھ کر آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس نے اپنی ناک بند کر لی اور کہنے لگا لقد آذانی نتن حمارک یا ابن ابی کبشہ، کہنے لگا اے ابن ابی کبشہ تمہارے گدھے کے بدبو نے مجھے پریشان کر دیا. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. صحابی اترتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی کے گدھے کی بدبو تمہاری خوشبو سے زیادہ ہم کو پیاری ہے. کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قریب تک کہ اسے مارنے جائیں. اللہ کے نبی نے روک دیا، کہا نہیں خاموش ہو جاؤ. ہاں دو طرح کا تانا دیا، ایک تو گدھے کا، ایک ابن ابی کبشہ. ابن ابی کبشہ دیکھیے پہلے کے لوگ، جیسے میں ابھی گالی کا ذکر کر رہا تھا، یہ اللہ کے نبی کو گالی تھی. اس نے کیا گالی دی کہ آپ دیکھیے، آپ اللہ کے نبی کا جواب دیجیے تب بتاتا ہوں کہ گالی کیسی تھی اللہ کے نبی کو. اس نے کہا کہ ابن ابی کبشہ کے بیٹے کے جو گدھے کی بدبو اس نے پریشان کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بچہ ہوں، ابن ابی کبشہ کا نہیں. اگر پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، جو مشہور آدمی ہوتا تھا، مشہور باپ ہوتا تھا، اسے چھوڑ کر ایک رینڈم آدمی کا نام لے کر کہتے تم تو اس کے بیٹے ہو، عیب دلانے کے لیے، گالی دینے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ابن ابی کبشہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناناؤں میں سے تھے، غیر معروف تھے، تو اس نے عبد المطلب جو کہ پورے عرب میں مشہور تھے ان کو چھوڑ کر ابن ابی کبشہ کا ذکر کیا. تو اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی تھی. تب اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا کہ میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، ابن کبشہ کا بیٹا نہیں ہوں میں. تو بہرحال تو اس طرح کا معاملہ تھا. تو سامنے کہتے تھے، تو یہ عقیدے کے منافق تھے، عقیدے کے منافق. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے. کافر سے بھی بدتر ہیں عقیدے کے منافق، کیونکہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، اس کے رسول کو دھوکہ دیا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. اللہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کو جھوٹ بولیں گے، لیکن قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا، ان کے اعمال کا بدلہ اللہ برباد کر دے گا. یہ عقیدے کے منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ پرماننٹ کافر ہے. دوسرے اعمال کا منافق ہوتا ہے، عملی منافق. جیسے حدیث کے اندر کیا کہا گیا کہ منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. ذو الوجہین، ڈبل فیس والا، سامنے تعریف کرتا ہے پیچھے برائی کرتا ہے. تو منافقوں کی نشانیاں یہ ساری کبیرہ گناہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو عقیدے کا منافق ہے یہ پرماننٹ کافر ہے، لیکن جو منافق عملی منافق ہے یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، توبہ اس پر واجب ہے. لیکن یہ جو نفاق اصغر ہے یا جو عملی منافق ہے یہ نفاق اکبر کا راستہ بنتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اور جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. بس اسے وہ حلال سمجھ لے، بس ایک سیکنڈ کے لیے حلال سمجھے، انسٹنٹ وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو آپ نے حلال سمجھا، کافر ہو گئے. اور کافر ہو گئے ساری نیکیاں صاف، نیکی کا جتنا چارج شیٹ کے نا فارمیٹ مار دیا، ختم، ڈیلیٹ. اب پھر ایمان لائے، عمل کرے تو وہاں سے نیو کاؤنٹ شروع. سبحان اللہ، لوگ سمجھتے نہیں خطرناک ہی کو. ایک بار انسان کفر کے دروازے پہ قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. سارے اعمال ختم، نامہ اعمال صاف، نیکیاں سب ختم، گناہ ویسے رہیں گے، نامہ اعمال سب صاف ہو جائیں گے. پھر ایمان لائے، توبہ کیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے، لیکن حساب نہیں ہوگا. بلکہ ایک آدمی جو پہلے کافر تھا، اچھے کام کرتا تھا، ایمان لائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے پرانے اچھائیوں کا بھی ثواب اسے دے. لیکن ایک آدمی جو اچھا تھا برا بن جائے اور پھر اچھا ہو جائے، اس کا نامہ عمل صاف ہی ہو جائے گا. بالکل صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو جاہلیت میں بہتر تھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی بہتر ہے. اللہ اس کے پہلے اگلے سب کا ثواب اسے دے گا. لیکن جو ایمان لانے کے بعد بھی جاہلیت کے عادتیں کرتا، اللہ پہلے پرانا سب کا حساب لے گا. تو یہ نفاق ہے. ٹھیک ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو ایک تو عقیدے کا منافق ہوگا یا تو عملی منافق ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بات ہماری کہاں چل رہی تھی؟ صحابہ کے لیے دعا کرنا، صحابہ کے لیے استغفار کرنا. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، یا ابن اختی امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا جو مصر میں موجود تھے، وہ صحابہ کو برا بلا کہتے تھے. تو حضرت عائشہ نے حضرت عروہ بن زبیر سے کہا کہ میرے بھتیجے، میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اصحاب کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، یہ گالی دے رہے ہیں.
دعا کرنا تھا، حق چھوڑ دیا اور گالی دے کر گناہ کما رہے ہیں۔ حضرت عیاض کہتے ہیں کہ اہل مصر نے حضرت عثمان کے بارے میں برا بلا کہا، اہل شام نے بنی امیہ کے بارے میں کہا، اور اہل شام نے حضرت علی کے بارے میں کہا، یہاں تک کہ حروریہ لوگوں نے کہا سو کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ایمان والوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے ایمان والے کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، اس سے بڑے مومنین اللہ کے اولیاء کوئی اور نہیں ہے، سب سے پہلے ہے۔ بہرحال ان کو گالی دینا یہ انسان کا ڈبل گناہ کمانا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ یہود اور نصارہ اور رافضیوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے، بلکہ یہ بڑی الگ ہے۔ یہود و نصارہ سے برے ہیں رافضی۔ یہودیوں سے پوچھا گیا سب سے اچھا آدمی کون ہے، کیا کہا انہوں نے؟ اصحاب موسیٰ۔ نصارہ سے پوچھا گیا سب سے اچھے کون ہے، تو کیا کہا؟ حواری عیسیٰ۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ سب سے برے کون ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اعتبار سے یہود و نصارہ سے بھی برے ہیں رافضی، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہے۔ یہاں پر کچھ اقوال بھی ہیں۔ حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت پر ان کے 3 حق موجود ہیں، ہر آدمی پر صحابہ کے 3 حق موجود ہیں۔ حضرت ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے ہر آدمی پر صحابہ کے 3 حق موجود ہیں۔ پہلا حق دل سے محبت، زبان سے تعریف۔ پہلا حق کیا ہے؟ دل سے محبت، زبان سے تعریف، اور برائی کیے جانے پر ان کا دفاع کرنا، ان کی برائی کیے جانے پر دفاع کرنا، خاموش نہیں رہنا، ڈیفنس کرنا صحابہ کا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس امت پر صحابہ کے 3 حقوق موجود ہیں، دل سے محبت، زبان سے تعریف، اور برائی پر ان کا دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا۔ نمبر 2، رحمت اور مغفرت کی دعا ان کے لیے کرنا، رحمت اور مغفرت کی دعا ان کے لیے کرنا دوسرا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حق، ان سے جو بھی چیزیں صادر ہوئی ہیں اگر اچھی ہیں تو بیان کرنا، اگر اچھی ہیں تو بیان کرنا، اور جہاں اجتہاد ہوا ہے وہاں خاموش رہنا، اور جہاں اجتہاد ہوا ہے وہاں خاموش رہنا۔ اچھی ہے تو بیان کرنا، جہاں اجتہاد وہاں خاموش رہنا۔ ٹھیک ہے، نمبر 6 لکھیے، چھٹا منہج اہل السنہ والجماعہ کا، جنت کی گواہی دینا جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گواہی دی، جن صحابہ کی جنت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کی جنت کی گواہی ہم دیں گے، خاموش بھی نہیں رہنا، گواہی دینا۔ اب وہ کون کون ہیں؟ میں نے کہا تھا 10 مبشرہ ہیں۔ ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے 10 کا نام لے لیا، 10 فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 جنتی ہیں۔ ترمذی، نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، ٹھیک ہے، وعمر فی الجنہ، وعلی وعثمان والزبیر والطلحۃ وعبد الرحمن وابو عبیدہ وسعد بن وقاص۔ ٹھیک ہے، تو حضرت سعید بن زید نے یہ حدیث بیان کی تو صرف 9 بولے، 10واں نہیں بولے، کیونکہ 10ویں کیا تھے؟ وہ خود تھے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں اخلاص، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ ہاں، حدیث بیان کر رہے ہیں اور 9 بول کر خاموش ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد تھا وسعید فی الجنہ، نہیں بولے۔ تو ایک آدمی نے جس کا نام ابو الاعور تھا، اس نے ٹوکا، کہا کہ آپ نے حدیث مکمل نہیں کی، کہا کہ دوسروں سے سن لو، اب پڑھا رہے ہیں، اب نام خود کا آ رہا ہے، کہہ رہے دوسروں سے سن لو۔ کہا آپ کو خدا کا واسطہ بتائیے کون ہے، تو کہنے وسعید فی الجنہ، کہا وسعید فی الجنہ۔ امام مبارک فری، عبد الرحمن مبارک فری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ شہرت سے اتنا بچتے تھے، اس کی ایک زندہ مثال ہے، نام ہے جنتیوں میں لیکن بول نہیں رہے۔ اس لیے دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ علیہ، ان کو کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ کھڈے کرتے تھے، تاریخ کو پوری کھود ڈالی انہوں نے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کی خاصیت اتنا زبردست تاریخ کو پڑھے ہیں، بلکہ امام ابن قیم نے
کتابیں لکھی ہیں، تاریخ دمشق لکھی ابن عساکر نے، بڑے بڑے تاریخ داں، لیکن کوئی کتاب امام ابن حجر عسقلانی نے چھوڑی نہیں، ساری کتابیں پڑھ دی، خاص کر تاریخ سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس کے بعد بھی بڑی مشکل سے یہ کتنے صحابہ کا نام اکٹھا کر پائے جو فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ تھے؟ کتنے اکٹھا کر پائے بولیے اندازہ؟ لکھا تو ہے علماء نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، کتنے کا نام لکھے ہوں گے؟ بڑی مشکل سے 700 سے 800 صحابہ کا نام لکھ پائے۔ کتنے صحابہ کا؟ بڑی مشکل سے 700 سے 800 صحابہ کا نام موجود ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ 1 لاکھ تھے، کون تھے؟ وہ اللہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، اور تاریخ کو کھودنے والے بھی نہیں جانتے۔ بدری کون ہے؟ ہمارے پاس لسٹ ہے کتنے بدر میں صحابہ تھے، 319 سارا صحابہ کا نام موجود ہے، لیکن جب حج کرنے گئے نہیں معلوم کون تھے۔ کہتے یہ اخلاص تھا، اور اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی ایسے اخلاص والوں کو کیسے زندہ باقی رکھتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے۔ کتنے رسولوں کا نام ہے؟ کتنے رسولوں کا نام ہے قرآن میں؟ 25 26، جبکہ 300 سے زیادہ رسول تھے۔ کہاں ہیں؟ ایسے مخلص تھے کہ اللہ نے ان کے نام اعمال کو بھر دیا، اور ان کے ناموں کو بھی بند کر کے اللہ نے چھوڑ دیا۔ نہیں معلوم؟ انبیاء تو بے شمار تھے، بے شمار۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب اس لیے آیا کہ ایک دن میں ان لوگوں نے 60 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک دن میں 60 نبیوں کو مار دیے تھے، دنیا سے چلے گئے، جان کی فدا دیے۔ کون تھے؟ نہیں معلوم نام۔ ہاں، نام میٹر نہیں کرتا، خدمتیں میٹر کرتی ہیں۔ اصحاب کہف نام معلوم نا؟ ان کی کاؤنٹیٹی میں اختلاف ہے، کوئی 6 7 8 9، لیکن جمعہ آتا ہے ان کا ذکر ہم کرتے ہیں، نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی کامن نوجوان نہیں تھی، ایک بڑے گھر کے خاندان کے نوجوان تھے سب۔ اس لیے قرآن میں ایک استدلال کیا گیا۔ ابن عثیمین نے کہا کہ جب وہ کھانا لانے کے لیے جا رہے تھے نا، تو ان میں سے نے کہا بہترین کھانا لانا، اچھا کھانا لانا۔ اس کے نیچے ابن عثیمین نے کمنٹ لکھا، کہا ہے کہ یہ سارے بڑے خاندان کے بچے تھے، نوجوان ایسے ویسے نہیں تھے، کامن نہیں تھے، غریب فقیر نہیں تھے، یہ بڑے گھر کے بچے تھے سب۔ اس لیے جب کھانا منگانے کی بات آئی تو بہترین کھانا لانا، اور سامان ساتھ میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی جیب میں اتنے سکے تھے کہ کھا سکتے تھے۔ پہلے سے پریپیڈ تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، اچانک بھاگے، لیکن پھر بھی جیب میں اتنے سکے تھے یہ کئی دن کھا سکتے تھے، مالدار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، نام نہیں معلوم لیکن تذکرہ اللہ نے زندہ رکھا۔ تو یہ فرق ہے مقبولیت میں اور کس میں؟ مقبولیت اور شہرت میں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، مشہور حدیث سنا ہے آپ نے، حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ایک حدیث مرتبہ کہا کہ اس امت کے 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہاں، اسے کہتے ہیں لحظہ، ایک لمحہ کافی ہے جنتی ہونے کے لیے، ایک لمحہ کافی ہے جہنمی ہونے کے لیے۔ ایک لمحہ بیٹھے اور صحابہ کی بڑی مجلس ہے، فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جن 70,000 کا آپ نے ذکر کیا نا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، آپ دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں تاکہ تم ان میں سے ہو۔ ختم، سیٹ بکڈ، الاٹمنٹ فوراً ہو گیا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ یجعل منہم، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ اب اللہ کے نبی کا رسپانس دیکھیے، اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات کا، فیلنگ کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ نے نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے کہا کہ تم بھی تھے، یہ بھی تھے، سب تھے، لیکن موقع ایک کا تھا، یہ لے گئے۔ آپ نے کہا سبقہ کا بھی عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، ورنہ تم بھی حقدار تھے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جائے تو آپ کا کہنا مطلب تھا کہ یہ تھے لے گئے، تم ان میں سے نہیں ہو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ سبقہ کا بھی عکاشہ۔ فیلنگس میٹر کرتی ہیں۔ بہرحال تو حضرت عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جن کا ثابت بن قیس بن شماس الانصاری، خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے خطبہ دینے کے لیے ان کو کھڑا کرتے تھے، خطیب تھے آپ کے، بہترین شاعر تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حارثہ بن سراقہ الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کو بھی جنتی کہا گیا۔ ام سلیم بنت ملحان جو حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی، ان کو بھی کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی کہا۔ بہرحال جن کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر آیا ہے وہ سب جنتی ہیں، تو ہم بھی ان کو کیا کہیں گے؟ جنتی کہیں۔ چلیے اس کے بعد نمبر 7، چاروں خلفاء کی ترتیب کو ترتیب کے ساتھ ثابت کرنا۔
چاروں خلفاء کی ترتیب کو ترتیب کے ساتھ ثابت کرنا. ترتیب میں کوئی گڑبڑی ہے کیا؟ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک تو ترتیب میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے نزدیک ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے. اگر کوئی آدمی یہ جملہ بھی کہتا ہے تو وہ منہج اہل السنہ والجماعہ کے خلاف ہے. تو ترتیب کو جیسے کہ تیسے ماننا، ترتیب کو کیا کرنا، جیسے کہ ویسے ماننا، یہ اہل السنہ جماعہ کا منہج ہے. اس میں زیادہ تفصیل سے جائے وغیرہ، حالانکہ علماء کی لمبی فہرست اقوال کی جنہوں نے اس کو ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو چاروں کی خلافت ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اگر خلافت کی جائے تو 5 لوگوں کی یہ خلافت ہے، ٹوٹل 5 لوگوں کی خلافت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 ہی خلفاء ہیں، لیکن حقیقت میں جو چند مہینے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ 30 سال خلافت ہوگی، اس میں حضرت حسن بن علی کے 6 مہینے بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے 5 لوگوں کی خلافت ثابت ہوتی ہے، 5 لوگوں کی خلافت ثابت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کوئی دلیل؟ کتنے چاہیے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، اس کی دلیل؟ سوال ہے نا، جواب ہے کتنے دلیل چاہیے؟ بہت ہے مطلب. چلیے ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بیعت کرنا خلافت پر سب سے بڑی اتفاق کی دلیل تھی کہ صحابہ کے اتفاق ان پر تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے ایسے کام ہوئے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے. آپ کا ایمان، آپ کے بارے میں حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے ایک حدیث مجلس میں بیٹھے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ موعظہ حسنہ کر رہے تھے. صحیح ہے کہ آپ نصیحت کر رہے تھے. تو آپ نصیحت کرتے کرتے حضرت ابوبکر پر نگاہ پڑی. آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے احسانات ہیں، مگر ان کے ایسے احسانات ہیں ان کے مال اور نفس کے ذریعے جس کا میں کبھی احسان چکا نہیں سکتا. تو حضرت ابوبکر روتے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی احسان کی بات کرتے ہیں، میری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے. تبھی آپ نے کہا کہ مسجد کے بہت سارے دروازے تھے، کہا سارے دروازے بند کر دو، مگر جس دروازے سے ابوبکر آتے ہیں وہ نہیں بند ہوگا. ما من باب الا سد الا باب ابی بکر. سارے دروازے، آپ کے گھر سے بھی ایک دروازہ نکلتا تھا مسجد میں، تو آپ نے کیا کہا کہ سارے دروازوں کو بند کر دو. گویا آپ نے اپنے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے بھی بند کر دو، مگر حضرت ابوبکر جس دروازے سے آتے ہیں وہ بند نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں احسان مندی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بہت تھی، ایک بڑی خاصیت کہ آپ لوگوں کے احسان کو کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، احسان کبھی نہیں بھولتے تھے، احسان یاد رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی لڑائی ہوئی جنگ بدر، کتنے قیدی پکڑے گئے؟ کتنے قیدی پکڑے گئے تھے؟ 70 پکڑے گئے تھے. کتنے پکڑے گئے؟ 70 پکڑے گئے. اس وقت آپ نے کافر کو یاد کیا. آپ نے کہا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم. آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا نا اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے ایک لفظ بھی کہتا، سب کو میں چھوڑ دیتا. کون تھا مطعم بن عدی؟ ایک کافر تھا جو کفر کی حالت میں مر گیا، مگر اللہ کے نبی پر اس نے ایسا احسان کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایک کریٹیکل کنڈیشن میں جہاں اللہ کا فیصلہ بھی موجود نہیں ہے، صحابہ مشورہ دے رہے ہیں، تب اللہ کے نبی اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کافر کا، اس کے احسان کو یاد کرتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے طائف کی طرف، گویا مکہ سے 100% بائیکاٹ تھا، واپس نہیں آ سکتے تھے مکہ میں. آپ اس امید میں گئے کہ طائف والے سنیں گے، لیکن بنی عبد یالیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سو کیا. اب آپ لوٹ کر آ رہے ہیں، نہ مکہ میں انٹر کر سکتے ہیں نہ طائف جا سکتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس خط لکھا، کہا کہ مجھے تمہارا سپورٹ چاہیے. تو مطعم بن عدی نے بلایا، مکہ کے باہر خود گیا، کہا کہ آپ میری حمایت میں آنا چاہتے ہیں یا میرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں؟ کہا تمہاری حمایت میں آنا چاہتا ہوں. وہ ایک کافر تھا، حمایت میں آنا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، مکہ میں لیا، سیدھا کعبۃ اللہ میں گیا اور کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، میں نے ان کو حمایت دی ہے. جس نے ان کو ستایا اس نے میرے بچوں کو ستایا، جس نے ان کو ستایا اس نے میرے بھائیوں کو ستایا، اور جس نے ان کو ستایا ہم سب سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کا ایک احسان تھا اللہ کے نبی پر. مر گیا، کافر تھا، لیکن بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے اسے یاد کیا، احسان مندی. بہرحال حضرت ابوبکر کا ذکر چل رہا تھا، ٹھیک ہے، صحبت میں بہت ساری فضیلتیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر کی فضیلت، حضرت عمر کی خلافت، کتنی حدیثیں؟ بے شمار حدیثیں. بہرحال تو حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اس کے بعد حضرت حسن بن
علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی خلافتوں کو ایسا کا ایسا ہی ہم ثابت کریں گے، یہی منہج اہل السنہ والجماعہ ہے۔ سوا ایک اذان جی 55 پہ یعنی اور 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آل بیت کے حوالے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے کچھ چیزیں بنیادی لکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، اور گزارش ہے لکھیے اسے، آپ لوگ بھول رہے ہیں۔ صحابہ کی فضیلت کی ترتیب میں نے ابھی بیان کی تھی، گزشتہ بار بھی بتایا تھا میں نے۔ سب سے افضل صحابہ مہاجر ہیں، مہاجر کے بعد انصار ہیں۔ سب سے افضل صحابہ مہاجر ہیں، اس کے بعد کون ہیں؟ انصار ہیں۔ مہاجر میں افضل عشرہ مبشرہ ہیں۔ اب سوال میرا، اب بتائیے عشرہ مبشرہ جو افضل کہا، عشرہ مبشرہ صرف مہاجر ہیں، کوئی انصاری نہیں ہے اس میں؟ گزشتہ بار میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اگر یاد ہے تو، پڑھیے ایک مرتبہ نام، چل لکھیے بعد میں بتاتا ہوں میں۔ اس کے بعد سب سے افضل صحابہ اہل بدر ہیں، اہل بدر، اس کے بعد اہل بیت رضوان، پھر احد میں شریک ہونے والے صحابہ، ہو گیا اتنا؟ چلیے آل بیت کے حوالے سے لکھیے۔ آل بیت میں مرد حضرات کون کون ہیں؟ آل بیت میں مرد حضرات کون کون ہیں؟ ابھی آل بیت کا ذکر آنے والا، اس سے پہلے لکھ لیجئے۔ ابراہیم بن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی فضیلتیں وارد ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ آل بیت میں ایک لمبی تفصیل آئے گی، لیکن ان کی فضیلتیں موجود ہیں۔ نمبر 2 حسن و حسین بن علی، حسن و حسین بن علی، حسن و حسین بن علی، ان دونوں کی فضیلتیں ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب، ان کی بھی فضیلت ہے۔ عباس بن عبد المطلب، ان کی بھی فضیلتیں وارد ہیں۔ عبداللہ بن عباس، جعفر بن ابی طالب، جعفر الطیار جن کو کہا جاتا ہے، جعفر بن ابی طالب، ٹھیک ہے۔ اس میں بعد امہات المؤمنین کے فضائل، امہات المؤمنین، پہلی بیوی کون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ دوسری بیوی نہیں، پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بیوی، اور اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو ہر بیوی سے آپ نے کیوں شادی کی، اس کی حکمتیں بھی علماء نے لکھی ہیں۔ پہلی شادی بطور شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، بقیہ کوئی شادی بطور شادی اللہ کے نبی نے نہیں کی، کسی نہ کسی وجہ سے کی۔ فطری تقاضا ہوتا ہے، مرد ہے تو شادی کرتا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ شادی اسی طرح ہوئی۔ دوسری شادی آپ کی حضرت سودا بنت زمعہ سے ہوئی تھی، سودا بنت زمعہ جو ایک دم بزرگ خاتون تھی، دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کے نبی نے اس سے شادی کی۔ مکہ والے ان کو، ان کے گھر والے چھوڑ دیا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بوڑھی عورت تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ انہوں نے اپنی باری، جب اللہ کے نبی نے سب عورتوں کی باری لگائی تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دی تھی۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھی حضرت حفصہ ہیں۔ حضرت عائشہ سے آپ نے کیوں شادی کی تھی؟ علم کے لیے، وہ تو عمومی نصیحت ہے، عمومی وجہ سے اللہ کے نبی نے اتنے عورت سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے خواتین پھیلائیں۔ یہ اصل میں حضرت ابوبکر کی محبت تھی، صلہ رحمی جسے کرتے ہیں وہ صلہ رحمی تھی، حضرت عائشہ سے شادی کرنا۔ حضرت حفصہ سے شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مطلقہ تھی، 18 سال کی تھی جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔
اور حضرت عمر نے ان کو پیغام بھیجا تھا مگر نہیں کیے. حضرت ابوبکر نے ان کو پیغام بھیجنا چاہا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا اس لیے انہوں نے نہیں بھیجا. بہرحال تو حضرت حفصہ شہادہ. اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ بنت حارث, جویریہ بنت حارث, ام حبیبہ بنت ابی سفیان, ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما, صفیہ بنت حی, صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا, میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. سب سے آخری عورتوں میں یہی دو تھی, حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ. لیکن سب سے زیادہ چیزیں حضرت صفیہ کے بارے میں بہت سنیں گے. کون تھی حضرت صفیہ؟ ان کے بارے میں قصے بہت ہیں. یہ جتنے بھی یعنی عورتوں کی غیرت کے مسئلے ہیں سب حضرت صفیہ کے ساتھ نکلی, اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں نکلی. حضرت عائشہ, حضرت حفصہ پہلی بیویوں میں, حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ. حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے نزدیک قصے سنیں گے انشاءاللہ کبھی. بہرحال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کنفرم ہے؟ ہاں 4. بڑی بیٹی لکھیے, بیٹیوں کی ترتیب بھی لکھ لیجیے. سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ, ابی العاص جن کی شادی ہوئی تھی. دوسری حضرت رقیہ, تیسری حضرت ام کلثوم, اور چوتھی آخری اور لاڈلی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا. لوگ تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں, درد کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا ہے. کتنے بچے ٹوٹل اللہ کے نبی کو؟ ٹوٹل کتنے بچے اللہ کے نبی کو؟ 7. 6 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے. 7 بچے تھے, 6 کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے. 3 بیٹے ہاتھ سے دفنائے, 3 بیٹیاں. اب یہ 3 بیٹیاں حضرت زینب, رقیہ, ام سلمہ, ان کے بارے میں سنیے. حضرت زینب, رقیہ اور ام کلثوم. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی, ان کی بچی تھی, 27 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا. اور ایک باپ کے نزدیک اپنی جوان شادی شدہ بیٹی کو دفنانے سے بڑھ کر کوئی اور تکلیف نہیں ہو سکتی, لہٰذا دفنائے. حضرت رقیہ شادی ہو گئی تھی, حضرت عثمان سے بھی تھی. حضرت ام کلثوم شادی ہو گئی تھی, 22 سال کی تھی, اور یہ تقریباً 25 سال کی کچھ تھی حضرت رقیہ. سب 7 بچے, 3 چھوٹے 3 جوان بچیاں, اور باپ کے نزدیک بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں کہتے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی نے تینوں کو ہاتھ سے دفنایا. اس کے بعد حضرت فاطمہ ایک تھی آخری بیٹی جو آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال کی. چلیے اتنا لکھ لیا آپ لوگ. چلیے اس کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں اہل بیت کے تعلق سے. لکھیے اہل بیت. وقت ہے انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے تو ٹھیک ہے. اس کو اب یہاں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک اہل بیت کے تعلق سے ذکر کرنا, ٹھیک ہے. اہل بیت کون ہیں, اس میں کون شامل ہوتے ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں. جیسے میں نے بھی لکھا اہل بیت میں کون ہیں, ان ساروں کی فضیلتوں کو ذکر کرنا. اس کے بعد جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسے شیعہ ہیں, شیعہ تو پہلے گمراہ فرقے ہیں جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں, وہ کون ہیں اور کیا کیا اعتراض ہیں, ان کا رد کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر شیعہ حضرات حضرت ابوبکر کو تان تشنے کا نشانہ بناتے ہیں, حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان کو, اس کے علاوہ امہات المؤمنین کو الزامات لگاتے. سیدھا الزام کیا ہے, جواب کیا ہے, ایک بار سمجھ میں آ گیا تو زیادہ آسانی ہے. اس کے علاوہ خوارج ہیں, ٹھیک ہے, نواصب ہیں جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. یہ تقریباً 3 ہی فرقے ہیں. اس لیے جو صحابہ کے بارے میں برا بولتا ہے یا تو شیعی ہوگا, یا تو خارجی ہوگا, تو ناصبی ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے بارے میں برا بولتا ہے آپ کو جلدی نہیں ملے گا. یا تو شیعی ہوگا, یا تو خارجی ہوگا, یا تو ناصبی ہوگا, ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا. اب جو صحابہ کے بارے میں بولتا ہے اپنا دیکھ لے نسب نامہ اس کا کہاں جاتا ہے. ہاں چلیے اچھی بات ہے.
مسواک تقسیم کیے گئے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ. جو چند نوجوان الحمدللہ شاید انڈی سے آئے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, جہاں جتنے مشارکین و مشارکات ہیں سب کے لیے انہوں نے مسواک دیا ہے. اور یہ مہجورہ سنتوں میں سے سنت ہے. لائیے مسواک دیجیے. مہجور کسے بولتے ہیں؟ چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواک اتنا پسند تھا کہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات دیکھیے بہت ہی کم چیزوں میں ہوں گی. ایک مرتبہ آپ نے کعبہ کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا. آپ نے کہا اے عائشہ, اگر تمہاری قوم والے نئے نئے ہوتے تو میں کعبہ کو گرا دیتا تھا, اسے زمین کے برابر کرتا, بیچ سے راستہ بناتا, ادھر سے داخل ہوتے ادھر سے نکلتے. کبھی آپ نے نہیں کیا, آپ کی خواہش تھی. آپ کی خواہش یہ بھی تھی کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو اس مسواک کو ہر نماز کے ساتھ, بعض روایتوں میں ہر وضو کے ساتھ میں واجب قرار دیتا, وضو کا رکن قرار دیتا. بغیر وضو کی مسواک نمازش نہیں ہوتی, بغیر مسواک کے وضوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی نے دشواری کے لیے چھوڑا اور ہماری امت نے رحمت کے لیے, آسانی کے لیے پورا چھوڑ دیا. آپ کو یہ مسواک اتنا پسند تھا, مصلی پر آتے مسواک ہوتا تھا, مسجد سے باہر جاتے مسواک ہوتا, گھر میں داخل ہوتے, گھر سے باہر نکلتے, سونے جاتے, سو کر اٹھتے, کوئی ملنے آتا پہلے مسواک کرتے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسواک سے محبت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے محبت ہے. اور آج بہت سے لوگ سنت کا دعویٰ کرتے ہیں, اس میں سے مہجورہ سنت ہے, مسواک کو کلی طور پر چھوڑ دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں دانتوں کی بیماریوں کی بڑی وجہ یہ مسواک کا چھوڑنا ہے. اور کتنے لوگوں نے تجربہ کیا ہے جن کو دانت میں پین ہے, روٹ کینال کرا چکے ہیں یا پرماننٹ دانت, ایسے مسواک کا استعمال کیجئے, سنت پر عمل کیجئے, اللہ تعالیٰ بہت بیماریوں سے بچائے گا. تو اللہ جزائے خیر دے. جس کسی نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بطور تحفہ مشارکین و مشارکت کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک صدقہ جاریہ ہے, اور انشاءاللہ اس پر پابندی کیجئے, عمل کیجئے باذن اللہ. جزاک اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر انداز میں صرف 2 منٹ میں, 1 منٹ سوال 1 منٹ جواب. تو انشاءاللہ اس کی تیسری نشست بھی ہوگی تب, صحابہ کے حوالے سے تیسری نشست جس میں آل بیت کا ذکر آئے گا, اعتراضات اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. شیعہ کے اعتراضات, خوارج کے اعتراضات, نواسب کے اعتراضات ان کا جواب شرعی انداز سے انشاءاللہ. جی یعنی ہم جنت کی گواہی دیں گے لیکن یہ کہیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ایسی بات کہا جائے. دیکھیے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جب بھی جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جائے یا غیبیات پر گفتگو کی جائے, یہ بغیر دلیل یہ گفتگو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, سب صحابہ کو اللہ نے جنتی کہا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کا ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں کیا کہا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے وہ آگ میں کبھی نہیں جائے گا, جنت جہنم میں نہیں جائے گا صحابہ کرام. اور ایک اہم مسئلہ کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں نہیں, ان کی برائیاں میٹر نہیں کرتی کبھی اللہ کے پاس. نیکیاں جب زیادہ ہو تو اللہ ان کی لغزشوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. چلیے آپ نے صحابہ کی گفتگو کی, چلیے انبیاء کی بات بتاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی معلوم ہے کہ بہت ہی کم انبیاء ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ موسیٰ, اللہ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے. بہت ان کو ستایا گیا, بہت ستایا گیا. کیا کیا غلطیاں کی حضرت موسیٰ نے؟ قتل کیا, قتل. فَوَقَدَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, ایک گھونسا مارا مر گیا. چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ نبی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. چھوٹا جرم ہے بڑا جرم ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاں اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جرم حضرت موسیٰ علیہ السلام, جو غلطی حضرت موسیٰ سے بھی کہ موت کا فرشتہ آیا, گھسا مارا اسے, جبکہ آنے سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ یہ کون ہے. گھسا مارا, ٹھیک ہے. تختیاں, قرآن, تختیاں مطلب قرآن اٹھا کر لائے, قوم کو شرک کرتے دیکھا, نیچے پٹک دیے. گویا قرآن کو انسان نیچے زمین پر پٹک رہا ہے. تختیاں ٹوٹ گئی جس میں رشد و ہدایت تھی. یہ تو جیتے جی ہوئی. جب حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے, آپ معراج پر گئے تھے نا, معراج پر, تو اللہ کے نبی نے چھٹے آسمان پر ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ یہ کیسا معاملہ ہے, یہ بچہ میرے بعد آیا, اس کی امت مجھ سے بہتر, مجھ سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے سنا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ایسے ہیں, ھذا موسیٰ یعاتب ربہ, یہ موسیٰ ہے اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. سب اپنی جگہ. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنی غلطیاں اپنی جگہ, لیکن حضرت موسیٰ کی نیکیاں اپنی جگہ.
جس کا کوئی موازنہ نہیں. اور یہی انصاف ہے کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے, ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ تو انبیاء کے بارے میں. صحابہ کے بارے میں بالکل, صحابہ کی مغفرت ہمیں اس لیے نہیں کرنے کا حکم دیا کہ وہ گنہگار تھے, اگر تھے بھی تو ان کا رب غفور اور رحیم ہے, فیصلہ وہ کرنے والا ہم نہیں. کسی کے جنتی کسی جہنمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی کے توبہ قبول ہونے نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم گواہی دیں گے کہ اللہ نے سب کو جنتی کہا ہے, ہم اتنا ہی بولیں گے. سزا کاٹ کر اس کی دلیل دیجئے کہ صحابہ جہنم میں جا کے سزا کاٹیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ غیبی ہے اور غیب کے مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے دلیل چاہیے, اور دلیل قرآن و حدیث سے ہونا چاہیے, صحابہ کے قول سے ہونا چاہیے, ورنہ اگر کسی امام کا قول بلائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا صحابہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ ورضوا عنہ کا فرمانہ دے دیا, ہم بھی کہیں اللہ ان سے راضی ہو, اللہ سے راضی ہوئے, ہم کو دعا کا حکم, ہم دعا دیں گے. یہ ضرورت نہیں, یہ زائد ہے, ایکسٹرا ایڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ختم مجلس کی دعا پڑھی. جی جی کچھ موقع پر ہاں جھوٹ بولنا کئی جگہوں پر جائز ہے, لیکن اس کے حدود ہیں. جیسے الاصلاح بین الناس, دو لوگوں میں اگر آپ لڑائی جھگڑے کو سلجھا رہے ہیں تو جھوٹ بول سکتے ہیں. وہ بھی جھوٹ ایسا کسی کی عزت پر انگلی نہ اٹھی ہو, کسی کے حق کو نہ مارا جا رہا ہو, بس اصلاح کے غرض سے جھوٹ ہو. بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے, جھوٹی تعریف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ جگہوں پر جھوٹ جائز ہے, اتنا حد تک ہے, لیکن عموم طور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.